امیر معاویہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد یزید کیم ٹو پاور. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہی کیم ٹو پاور تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا یزید کو کیلف ماننے سے. اور یہاں سے وہ ساری اب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کربلا تک بات جو ہے وہ کیسے گئی. ٹھیک ہے. مدینہ میں جو گورنر تھا وہ اوبیسلی امیت گورنر تھا, حضرت امیر معاویہ کا متعین گورنر. ہی واز اے ویری سافٹ مین, ہی لوڈ اہل بیت. اس نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ بیعت دے دیجئے یزید کے ہاتھ پہ. تو حضرت حسین نے انکار کر دیا, لیکن یہ کہ اس نے تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی, اس نے کچھ باتیں کی مسلم یونٹی کے حوالے سے. تو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹ می تھنک اوور اٹ, مجھے تم ٹائم دو اور اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. سنس ہی واز اے سافٹ مین ہی لیٹ ہم گو. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اسی وقت کیا ہوا کہ حضرت حسین نے اپنی فیملی کو حکم دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو مکہ, because he clearly had this plan کہ now we will not accept it. یزید کی جو حکومت ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور he had his views جو کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. بہرحال حضرت حسین جو ہے وہ راتوں رات وہیں سے نکلے اسی رات اور مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اور مکہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ لیس کنٹرول تھا, امیدز کا وہاں پہ مکہ میں جو ہے وہ کچھ لیس کنٹرول تھا. اب ہوا ایسے کہ یہ نیوز پہنچ گئی عراق کوفہ میں, اور they were ecstatic, they were very happy, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آلریڈی یہ چاہتے تھے امیت, they used to hate امیت for various reasons, the Kufans. اور اس میں کوئی دوسرا ہی نہیں کہ یس وہ سنسیرلی حضرت علی کے ساتھ تھے شروع میں, اور they wanted کہ حضرت علی کی اولاد کو ہی جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے. تو ان تک جب نیوز پہنچی تو انہوں نے اتنے لیٹرز لکھے, they rejoiced so much کہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ڈیلی 60 لیٹرز حضرت حسین کو ریسیو ہوتے, 60 لیٹرز ڈیلی کوفیوں کی طرف سے حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. کس چیز کے؟ کہ آپ کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, بہت لارج نمبر ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پہ. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ, تو وہ ایک دم تو نہیں گئے, لیکن انہوں نے عقیل کو بھیجا, مسلم بن عقیل, سوری, یہ ان کے کزن ہیں. ٹھیک ہے. عقیل کون تھے؟ حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھائی تھے. ٹھیک ہے. مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے کزن تھے. ٹھیک ہے. فرسٹ کزن تھے, ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل, اور علی صلی اللہ عنہ کے بھائی ہوئے, اور مسلم جو ہے ان کے بیٹے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسکاؤٹنگ مشن بھیجا, حضرت حسین نے عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے, مسلم بن عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے کہ آپ جائیے. تو مسلم ارائیوز ان کوفہ ان ذوالقعدہ. ٹھیک ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, اور ذوالحجہ از دا لاسٹ منتھ, اور اس کے بعد کیا ہے؟ محرم, یعنی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, شہادت سے 2 مہینے پہلے کی بات. ذوالقعدہ 60 ہجری میں مسلم جو ہے ہی ارائیوز ان کوفہ, اور کوفہ سے مدینہ کا ڈسٹنس کافی ہے, بلکہ کوفہ سے دمشق کا ڈسٹنس بھی کافی ہے. 6-7 دن لگتے ہیں کوفہ سے دمشق کوئی میسج لے جانے میں. یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. ٹھیک ہے. یہ میں آگے جا کے آپ کہوں گا, یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. اینی اور جیسے ہی وہ ارائے ہوئے, ہی واز اوورwhelmed ٹو سی دا سپورٹ. ہزاروں کوفی, اس کوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے, ہزاروں کوفی آئے, بلکہ روایات میں آتا ہے 12,000 کوفیوں نے ایلیجینس دی, بیعت دی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ on behalf of حسین رضی اللہ عنہ. اور مسلم was so excited رحمہ اللہ, he wrote to حسین رضی اللہ عنہ, he said come immediately, he said حسین تمہاری سوچ سے بھی زیادہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, اور 12,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے بہاف پہ, اور ابھی اور بہت زیادہ آئیں گے. یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے, تو آپ تشریف لائیے, آپ یہاں پر آئیے. اور یہ لیٹر حضرت حسین کو ریچ کر جاتا ہے ظاہر ہے کچھ دنوں بعد, اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, وہ تیاری کرنے لگے. لیکن اس کے بیچ کے دوران کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے جب یہ ریومر آگے جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایسی ریومر چھپتی نہیں ہے, تو یہ ریومر یزید تک پہنچ جاتا ہے, دمشق میں. یزید جو ہے وہ دمشق میں ہے, کیونکہ امیہ ڈائنیسٹی دمشق میں تھی, دماسکس سیریا کی جو سٹی. یزید کو جیسے ہی پتہ لگتا ہے تو ہی واز اے ویری شروڈ پولیٹیشین. دیکھیں یہ جو سارا دور ہے نا, یہ پالیٹکس اور پاور کا دور ہے. دور خلافہ جو ہے نا وہ نبوت کے منہج پہ وہ صرف 4 کیلفز تھے, 30 سال آتا ہے نا حدیث میں, اس کے بعد کنگ شپ ہے, یہ obvious سی بات ہے. اور اس میں جو ہے وہ پالیٹکس اور پاور عروج پہ تھی, تو بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہوئے, اور ایون دو دیور مسلمز, ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ صحابہ کے بیٹے تھے. سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, آپ کو پتہ ہے سعد بن نبی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. ون آف دا پرسنز who was involved in the killing of حضرت حسین was عمر بن سعد بن نبی وقاص, سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, کیونکہ وہ بھی فتنے کا شکار ہو گیا تھا پاور اور پالیٹکس کا. کیونکہ امیدز کی ایک عادت تھی کہ وہ
پیسہ بہت زیادہ نچھاور کر. ٹھیک ہے, یہ ان کی بیسک پالیٹکس تھی کہ پیسے سے خریدا جائے, گفٹ سے خریدا جائے, ان شارٹ گفٹ سے خریدا جائے بندے. تو یزید نے کیا کیا, بینگ اے ویری شریٹ پالیٹیشین, اس نے جو ہے سب سے وشوس, سب سے ریش اور ہاٹ ٹیمپرڈ اور روتھلیس جو اس کا ون آف دی وزیر تھا, ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد, ریمبر دس نیم, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کو مین سٹریم اہل سنہ والجماعہ مین کلپریٹ ٹھہراتے ہیں, عبید اللہ ابن زیاد. ٹھیک ہے, he was just 28 years old, just a young boy, 28 years old. boy ہی ہوتا ہے, 28 سال کا لڑکا ہی ہوتا ہے. anyway, اس کو اس نے چوز کیا, 17 لوگوں کے ساتھ بھیجا جو کہ فل پولیٹیشنز لوگ تھے, برین تھے, یزید کے امپائر کے برین تھے. ابن زیاد کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں کا جو گورنر ہے اس کو ریزگنیشن لو اس کی, کیونکہ اس سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے, تم وہاں جا کے جو ہے گورنر بنو اور وہاں جا کے سچویشن کو اسیس کرو اینڈ رپورٹ بیک ٹو می. ابن زیاد بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پاور کا ہنگری تھا, وہ وہاں پہ گیا, اس نے ریپلیس کیا گورنر کو, اور اس کے بعد وہ کوفہ انٹر ہوا ذوالحجہ میں 60 ہجری 17 لوگوں کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا جیسے وہ انٹر ہو رہا تھا اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا کالی چادر سے اور پگڑی پہنی ہوئی تھی. لوگوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے, رات کا وقت تھا کیونکہ اس کی انٹری کچھ ایسی تھی. لوگوں نے گھیر لیا, نعرے لگانے لگے, چیئر کرنے لگے. تو ون آف ہز سولجرز وہ غصے ہوا, اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ, گیٹ بیک, یہ حسین نہیں ہے, یہ ابن زیاد ہے جو کہ اب تمہارا گورنر ہوگا. تو لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے, لوگ تھوڑا سا ڈر گئے, یعنی اس نے ریویل کر دیا اپنے آپ کو. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی لڑی, کیونکہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس وقت حضرت حسین کی سپورٹ جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے اسٹریٹجی یہ لڑی کہ اس نے ایک اپنا جو سولجر تھا یا ساتھی تھا 17 میں سے, اس کو ڈریس کیا ایز اے ٹریولر اور اس کا بھیس تھوڑا سا بدلا, اس کو سپائی بنایا اور اس کو بہت سے گولڈ کوائنز دیے, پوری ایک وہ آپ کہہ لیجیے ایک تھیلا دیا گولڈ کوائنز کا, اور اس کو جو ہے ایز اے شیعہ پریزنٹ کیا. یہاں پہ اب جو میں شیعہ کی ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں, اس سے مراد پاکستانی شیعہ نہیں, اس سے مراد اس دور کے شیعان علی ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ کو شیعان علی ایز اے شیعہ پریزنٹ کی اور لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا. اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں حضرت حسین کو سپورٹ کرنے, ویئر از مسلم بن عقیل, میں چاہتا ہوں میں انہیں ڈونیشن دوں, میرا بزنس ہے, میں انہیں گولڈ کوائنز دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو یوز کر کے حسین صلی اللہ عنہ کی آرمی کو بلڈ کرے. لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا. اب دیکھیں یہ ابن زیاد کا ایک طریقہ تھا ٹو فائنڈ مسلم بن عقیل, کیونکہ وہ سیل فون کا دور تو نہیں تھا نا, سی سی ٹی وی کا دور تو نہیں تھا, وہ اتنے بڑے جگہ پہ کیسے ڈھونڈتے مسلم بن عقیل کو, ابن زیاد کیسے ڈھونڈتا. تو اس نے یہ طریقہ لگایا اور دس ورک, ایسا ہی ہوا. لوگ جو ہے اس کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے, مسلم وکیل جہاں پہ چھپے ہوئے تھے, یا مسلم کے جو ہوسٹ تھے ہانی بن عروہ, ایک کوفن نوبل مین تھا, ون آف دا آپ کہہ لیں جیسے سینیٹر ہوتا ہے, تو امیدز کا ہی بندہ تھا لیکن پرو حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پرو حسین ہی تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نو ون ڈیئر ٹو گو اگینسٹ دا نواسہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اینی وے وہ ذرا پرو حسین صلی اللہ عنہ تھا, ہانی بن عروہ اس کا نام ہے, لیکن وہ تھا امیدز کا ہی ون آف دا چیف ٹینس کہہ لیں یا ون آف دا کورٹ مین. ٹھیک ہے, اسی نے مسلم بن عقیل کو جگہ دی ہوئی. تو جب یہ سپائی وہاں گیا تو ہی واز شاکڈ کہ تو اپنے ہی بندے نے مسلم کو جگہ دی. خیر اس نے جو ہے نا وہ پھر ایک چال یہی چلی کہ دیکھو مجھے بتاؤ مسلم کہاں ہے, میں اس کے لیے ڈونیشن لایا. پہلے اس نے تھوڑا سا شو کیا کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن جب اس نے دیکھا ہے واقعی سیریس ہے تو پھر مسلم سامنے آئے تو ثابت ہو گیا کہ یہی ٹریٹر ہے, یعنی اپنا ہی بندہ ٹریٹر ہے جس کا نام تھا ہانی بن عروہ. یہ بات جا کے اس شخص نے ابن زیاد کو بتا دی, اور ابن زیاد بہت روتھلیس تھا, عبید اللہ ابن زیاد. اس نے فوراً اس شخص کو حاضر کیا کہ تو ہی ٹریٹر نکلا, لیکن اس کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ اس بندے کی بڑی سپورٹ تھی, کوفیوں کے لیے بڑا قیمتی بندہ تھا. نیزہ نکالا ابن زیاد نے اور اس کو انجر کیا سپیئر سے, اس کا خون نکالا اور اس سے زبردستی اگلوایا. وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے مسلم کو پناہ دی ہوئی ہے, لیکن پھر اس نے اس سپائی کو پیچھے سے بلایا ابن زیاد نے. جب وہ سپائی سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ اب تو میرا بھانڈا پھوٹ چکا ہے, اب تو کھل چکی ہے بات. تو پھر وہ مان گیا کہ ہاں میرے ہی گھر ہے, اور پھر مسلم بن عقیل کو لایا گیا اور بہت ہی دردناک ڈیتھ انہیں دی گئی حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھتیجے کو. کس طرح سے مسلم بن عقیل. اچھا اس سے پہلے کا واقعہ, کوفیوں کی جو بہت بڑی ایک بغاوت, آپ کہہ لیے بغاوت نہیں, بیٹریل, دا بگیسٹ بیٹریل ان ہسٹری کوفیوں کی. مسلم نے اعلان کر دیا, اعلان جنگ کر دیا, اور یہ سگنل جو ہے یہ اسی نے بھیجا تھا, یہ جو شخص تھا ہانی, ایک سگنل بھیجا مسلم کو کہ ہم پکڑے گئے ہیں, سو بی پریپیئرڈ فار بیٹل.
تو 4000 آؤٹ آف 12,000 4,000 پیپل کیم فارورڈ ٹو فائٹ کوفیوں میں سے. جب مسلم نے 12,000 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی انہیں اعلان کیا کہ آ گیا ہے تمہاری وفاداری دکھانے کا ٹائم, 4,000 لوگ سامنے آئے. اب ابن زیاد جو ہے وہ بھی بڑا شروئٹ پولیٹیشین تھا اور ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ پولیٹیشینز. آپ کو پتا ہے امیر معاویہ جو فیملی ہے وہ پولیٹیشینز بہت بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہی واز ٹرینڈ بائی دا بیسٹ آف دا بیسٹ, اس دور کے جو پولیٹیشینز تھے. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے عجیب چال چلی کہ جو 4,000 سولجر فورٹریس کے باہر کھڑا ہے, فورٹریس کے باہر لڑنے آ گئے تھے. مسلم بن عقیل کے پیچھے 4,000 سولجر تھے فورٹریس کے باہر. اس نے کیا کیا, ان کے ماں باپ کو جا کے اپروچ کیا, ینگ سولجرز تھے, ان کے ماں باپ کو جا کر کہا کہ سیریا سے آرمی آنے والی ہے, سوچو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے لوگوں کو بھیجا, ماں باپ کو جا کر یہ بات کرو. اب آپ کو پتا ہے ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے, وہ پہنچ گئے وہاں, اپنے بچوں کو لے جانے. اپنے بچوں کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, ابھی شام سے آرمی آئے گی, کیا کرو گے, مطلب یو ول بی ڈیڈ, کیا فیوچر ہے تمہارا. اور ماں باپ نے, ماؤں نے جا کے بلیک میل کیا, ایموشنل بلیک میل, واپس آؤ واپس آؤ. اور اسی طرح کچھ کو برائب کیا, کچھ فیملیز کو, کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, اپنے ان کو ٹرائبز مین کو واپس بلا لو. اور ایک اور اس سے چال چلی, اس نے نوٹ کیا کون کون سے ٹرائبز کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو عربز تھے ان کے قبیلے ہوا کرتے تھے, قبیلے کی بات سنی جاتی تھی, قبیلے کے بڑے. اس نے نوٹ کیا آرمی میں کون کون سے قبیلے کھڑے ہیں, اور سمپلی وٹ اٹ ڈیڈ واز کہ اس قبیلے کا جو بڑا تھا یا انفلوئنشل بندہ تھا اس کو برائب کیا, رشوت لگے, اور کہا اپنے قبیلے کو واپس. ول یو بلیو اٹ, صرف رشوت کی وجہ سے اور تھوڑی سی دھمکیوں کی وجہ سے 3,930 لوگ واپس مڑ ود ان آورز. 3,930 لوگ واپس مڑ گئے ود ان آورز. فجر سے عصر تک. عصر کی نماز جب مسلم بن عقیل نے پڑھی تو 70 لوگ, the biggest betrayal in history, 70 people. اور he was very angry, he was fuming. مغرب کی نماز جب پڑھی تو تقریباً 30 لوگ ان کے پیچھے, باقی 40 بھی چلے گئے. اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے جو اذکار وغیرہ کیے, رات ہو گئی تھوڑی, پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 لوگ, اور بہت غصے ہوئے. انہی 10 لوگوں کو لے کے آگے چلے جہاں پہ وہ جانا تھا, جو بھی ان کا وہ سیف ہاؤس تھا, سیف پوائنٹ تھا, وہاں پہ راستے میں جا رہے ہیں, بہت دکھی ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں. All of them 10 sneaked out. He is alone, absolutely alone. یہ بالکل اوتھینٹک کتابوں میں موجود. مسلم بن عقیل 4,000 بندوں سے شروع ہوئے, اور by the time of عشاء he is alone. اور وہ اتنا دکھی ہوئے کہ literally like a beggar, can you believe it, حضرت علی کا بھتیجا, اور مسلم بن عقیل ایک نام ہے, یعنی like a beggar. انہیں رات کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا, ان کو کہا مجھے بھوک لگی ہے, پیاس لگی, کیا آپ مجھے کچھ کھانا کھلائیں گے. اور اس بوڑھی عورت کو ترس آیا, ان کی حالت دیکھ کے اس نے انہیں کھانا کھلایا. اور اس کے بعد انہوں نے بتا دیا, وہ جا نہیں رہے تھے, وہیں کھڑے تھے. بوڑھی عورت نے کہا کہ جاؤ, میں نے تمہیں دے تو دیا کھانا. انہوں نے پھر بتا دیا, انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں, پلیز ہیلپ می. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. حضرت حسین کی بات کی, وہ بوڑھی عورت بھی پرو حسین رضی اللہ عنہ, اس سے کہا ضرور میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اور پھر جب اس کا بیٹا آیا بوڑھی عورت کا, اس نے جب دیکھا مسلم بن عقیل کو, اس نے بتایا ماں نے مسلم بن عقیل ہے بیٹا, پلیز پروٹیکٹ ہم. تو بیٹا بھی لالچی تھا, وہ بھی بک گیا. اگلے دن جا کے, کیونکہ بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہوا تھا اس نے, ابن زیاد نے, اگلے دن جا کے بیٹے نے بتا دیا کہ مسلم ہمارے گھر چھپا ہوا ہے. اور مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا, سبحان اللہ. اور مسلم بن عقیل کو جس بندے نے پکڑا تھا, وہ بندہ تھا تو امیدز کا ہی, ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ مسلم کو پکڑ کے لاؤ, لیکن اس کے دل میں کچھ سافٹ کارنر تھا حضرت حسین کے. تو مسلم نے جاتے ہوئے جب وہ پکڑے گئے مسلم, تو اسے یہ کہا کہ میری ایک فیور کر دو, مجھے پتا ہے مجھے تو تم لوگ مار دو گے, لیکن میری ایک فیور کر دو اللہ کے لیے. وہ یہ ہے کہ حسین کو رضی اللہ عنہ کو میسج دے دو کہ نہ آئے, کوفی بٹرے کریں گے. شروع سے اینڈ تک کوفیوں کو بلیم کیا گیا, ٹھیک ہے. جید صحابہ نے بھی کوفیوں کو بلیم کیا شروع سے اینڈ تک. ام سلمہ رضی اللہ عنہ, the great wife of رسول اللہ, جب ان تک خبر پہنچی حضرت حسین کی شہادت کی, پتہ ہے پہلا جملہ انہوں نے کیا کہا, لعنت اللہ علیہ, کہ لعنت ہے کوفیوں پہ, رسول اللہ کے نواسے کو مار دیا. حج کے موقع پہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے ایئرز آفٹر پوچھا کہ ہنٹنگ منع ہے حج کے دوران, تو میں نے ایک مچھر کو مار دیا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, میں نے ایک مچھر کو مار دیا ہے. حضرت ابن عمر سے, عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لے رہا تھا. تو بتائیے کیا یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے, میرا حج ضائع تو نہیں ہو گیا, مجھے کہیں وہ تو نہیں دینا پڑے گا, وہ کیا ہوتا ہے دم. حضرت عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے, کیسا سوال ہے, یعنی مچھر کو مارنا ہنٹنگ تو نہیں ہے. عبداللہ بن عمر پوچھا کہاں سے ہو, اس نے کہا کوفہ سے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا عجیب بات ہے, نواسہ رسول کو مار دیا تم لوگوں نے,
اور مجھ سے پوچھ رہے ہو مچھر کے مارنے کے حوالے سے کیا معاملہ. یعنی صحابہ کا بڑا کلیئر کٹ اوپینین تھا کہ نواسہ رسول کے مین کلپرٹس کوفی ہیں کیونکہ دے بیٹریڈ حسین رضی اللہ عنہ. اینی تو مسلم بن عقیل کو بہت ہی بے دردی سے 10 ذی الحجہ 9 یا 10 ذی الحجہ یعنی عرفات والے دن یا عرفات سے اگلے دن، ٹھیک ہے، حضرت حسین کی شہادت سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے سب سے اونچے سپاٹ پہ لے جایا گیا فورٹریس کے، اور وہاں سے دھکا دیا گیا اور انہیں اونچائی سے گرایا گیا. اور ان کے لاسٹ ورڈز کیا تھے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے لاسٹ ورڈز کیا تھے؟ او اللہ یو بی دا جج بٹوین اس اینڈ آور اون شیعہ دے ڈیسیوڈ اس اینڈ ڈیزرٹڈ. انہوں نے بھی مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے کس کو بلیم کیا؟ انہی کو، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اینی وے مسلم بن عقیل کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے. اس کے بعد حضرت حسین واز کمپلیٹلی ان اویئر آف دا سچویشن، کیونکہ حضرت حسین جو ہے وہ 2.5 ویک دور تھے، ٹریول 2.5 ویک تھا تقریباً مکہ سے کوفہ تک کا، 2.5 ویک دور تھے، اور ان کو نیوز کیسے پہنچتی اتنی جلدی؟ ہی ہیڈ آلریڈی پریپیئرڈ. اب جو ہے وہ سٹوری تھوڑی سی اور اس میں ٹویسٹ آتا ہے. دیکھیے اور یہ جو باڈیز تھی نا ان کو لٹکایا گیا تھا بہت بے دردی سے وہاں پہ چوک پہ، تاکہ دکھا سکیں کوفیوں کو کہ جو کوئی بھی ہمارے خلاف جو وہ میتز ور ویری بروٹل. تو بہرحال پاور کے لیے ظاہر ہے تو ان کی لاشوں کو لٹکایا بھی گیا تھا، جتنے بھی باغی تھے، جتنوں نے بھی جو ہے وہ ساتھ دیا تھا مسلم کا. اینی وے حسین صلی اللہ عنہ کے پاس تو وہ لیٹرز تھے جن کی بیسس پہ وہ چلے مکہ سے. اور ول یو بلیو اٹ کہ آل سینئر صحابہ جب انہیں خبر پہنچی حسین کوفہ جا رہے ہیں، ناٹ اے سنگل ون سیٹ جاؤ، all of them، جس میں عبداللہ بن عباس جو کہ اہل بیت ہیں، عبداللہ بن عباس کو جب خبر پہنچی وہ بھاگ کر آئے، حضرت حسین کے قافلے کو ڈھونڈا، منت سماجت کی، نہ جاؤ. تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد عبداللہ بن عمر کو جب خبر پہنچی، عبداللہ بن عمر مدینے سے آئے، انٹرسیپٹ کیا حضرت حسین کے قافلے کو اور اتنا کنونس کیا. لیکن حضرت حسین کے اپنے ویوز تھے، وہ کیا تھے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کوئی میری دال نہیں گل رہی، حضرت حسین جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک بات کی. عبداللہ بن عمر نے کہا آج میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو صرف مجھے پتا ہے اور میں نے کسی کو نہیں سنائی، آج تمہیں سنا رہا. اور بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے نیریٹ کی. انہوں نے کہا کہ تمہارے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دی گئی، ایک یہ کہ آپ کو کنگڈمز آپ کی قدموں میں آ جائیں گے، اس دنیا کے کنگڈمز آپ کی قدموں میں آ جائیں گے، آپ کو اللہ ٹریجرز کھول دے گا دنیا کے. دوسرا کہ یہی جو آپ سادہ لائف گزارتے ہیں یہ، تو چوز ون، بہت مشہور حدیث ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بھی چوز کر لیتے تو ان کا رتبہ اتنا ہی ہونا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ تھا نا. تو آپ سب کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چوائس چوز کی؟ سیکنڈ. تو عبداللہ بن عمر نے یہاں تک کہا، یہ عبداللہ بن عمر کا ویو ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو نیریٹڈ ہے. عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین کو یہاں